السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. آج پھر پاکستان کے اندر 16 دسمبر کا دن منایا جا رہا ہے. اس 16 دسمبر کے دن کو کوئی بہت اچھی یادوں کے ساتھ تو یاد رکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ پہلے 1971 میں پاکستان اس دن کے دن 9 لخت ہوا، یعنی کہ ہم لوگوں نے بنگلہ دیش اپنے ہاتھ سے گنوا دیا. اس دن کو سانحہ قصبہ علی گڑھ ہوا، جس کے اندر سینکڑوں مہاجروں کو بے دردی سے قتل عام کر دیا گیا، اور آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. اور پھر جب آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم مہاجر کی آئیڈینٹی کے ساتھ کیوں گھومتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو پہچانوائے جاتے ہیں، تو سوال کیے جاتے ہیں. شاید بھول دیا جاتا ہے کہ یہ انصاف اگر مل جاتا تو شاید مہاجر نعرہ لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اتنے سال ہونے کے باوجود بھی. اس دن کو آج سے کچھ سال پہلے درندوں نے APS پشاور کے اندر 100 معصوم بچوں کو کاٹ کے مار دیا، ختم کر دیا، اپنی حوث کے چکر میں، اپنے غصے کے چکر میں. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی گروہ کو جس نے یہ بچوں کو قتل عام کیا اور اس کو سیلیبریٹ جنہوں نے کیا، ان کو نہ صرف کہ ٹی وی پہ سلیم صافی جیسے گھٹیا اینکرز نے اپنا پروگرام میں بلا کے دعوت دی، بلکہ ان کو بعد میں بھگا بھی دیا گیا. اس طرح کا ملک ہے پاکستان. شاید ہم سیکھیں نہیں اور سیکھنا بھی نہیں چاہیں گے، اور ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ 16 دسمبر بار بار آتی رہے گی. مگر اب کیا اتنا بڑا کوئی نقصان بچا ہے یا ہو سکتا ہے کہ ہم ایز اے قوم اس کو برداشت کر سکیں گے، یا کیا اس قوم کے اندر مزید اس طرح کے غم برداشت کرنے کی سکت ہے کہ بھی نہیں ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتا. 1971 کا واقعہ ہوا، چلو ہم نے کہا اچھا ہوا، بنگالی ہم سے جان چھڑا کے چلے گئے. قصبہ علی گڑھ کا واقعہ ہوا ہوگا تو اکثر لوگوں نے کہا ہوگا بھائی مہاجر تھے، کون سے ہمارے سگے تھے. ان بچوں کے شہید ہونے پر بھی بہت ساری آنکھیں اشکبار تو ضرور ہوئی ہوں گی، مگر آج ان کو بھلا دیا گیا. آپ سوچیں، ان تمام معاملات میں جو لوگ شہید ہوئے، جن کی جانیں گئیں، چاہے وہ 71 کی جنگ میں بشمول پاک فوج کے فوجیوں کی، قصبہ علی گڑھ کے اندر جو لوگ شہید کیے گئے ان کی، یا APS کے ان 100 بچوں کی جانیں، آج کتنا بھاری دن ہوگا جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جس پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، یا جس پاکستان کے لیے ہم نے اپنی جانیں دے دیں، آج وہ ملک کس طرح انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اس کے شاید ذمہ دار تھے. انہی لوگوں کو منسٹریاں ملتی ہیں، انہی لوگوں کو تمغے پہنائے جاتے ہیں، اور انہی لوگوں کو لیڈر کہا جاتا ہے. اور جو لوگ ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، ان کو غدار کہہ دیا جاتا ہے. یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم مزید 16 دسمبر سے بچنا چاہتے ہیں یا نہیں. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کون ذمہ دار تھا، قافلہ کس کی وجہ سے لٹا، اس کا بتانا بہت ضروری ہے. ہمیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سننی. اسی امید کے ساتھ کہ اگلا 16 دسمبر آنے تک شاید انصاف مل جائے، یا اسی امید کے ساتھ کہ جب تک میں زندہ ہوں میں آگے کسی 16 دسمبر کو اس طرح کا واقعہ نہ دیکھوں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.